بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی تہذیب کی ترقی میں دستکاری اور ہنرمندی کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ جب ہم تاریخ کے صفحات پلٹتے ہیں تو ہمیں مختلف قوموں اور قبائل کا ذکر ملتا ہے جو اپنے مخصوص ہنر کے باعث دنیا میں منفرد مقام رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ترکھان قوم جو لکڑی کے کام اور دستکاری میں اپنی مہارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترکھان قوم کی تاریخ، ان کی ثقافت، وراثت اور ان کے ہنر کے ارتقاء کی کہانی سنانے جا رہے ہیں۔ آئیے اس قدیم اور قابل فخر قوم کی داستان کو قریب سے جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی انفارمیٹو ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ویلکم بیک ان نصرتگرافی 99۔ ناظرین، ترکھان قوم برصغیر کی ایک اہم پیشہ ورانہ برادری ہے جو صدیوں سے مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں میں نمایاں کردار ادا کرتی آئی۔ یہ قوم بنیادی طور پر دستکاری، بڑھئی گیری اور تعمیراتی کاموں میں وابستہ رہی ہے اور اس کی تاریخ ہنر و مہارت پر مبنی ہے۔ یہ بھی لوہار کی طرح حقیقی خدمت گار ہے۔ یہ گاؤں میں زرعی آلات، گھریلو فرنیچر کی مرمت، جکڑے اور بیلنے کے سوا سب اشیاء واجب معاہدے کے بدلے بلا قیمت بناتا ہے۔ کچھ جگہوں پر انہیں غالباً لوہار کی ذات سے جوڑا جاتا ہے اور اینٹوں کی چکنائی کرنے والے لوہار کو ترکھان بتایا جاتا ہے، مگر اس کی سماجی حیثیت لوہار سے کافی بہتر ہے۔ ترکھان ایک اردو زبان کا لفظ ہے جو کہ ایشیا، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے۔ ترکھان قوم کا تعلق دستکاری و تعمیرات سے قدیم زمانے سے رہا ہے، خصوصاً جب لکڑی کا استعمال گھروں، عمارتوں اور دیگر تعمیراتی کاموں میں اہمیت رکھتا تھا۔ اس قوم کی تاریخ کا آغاز برصغیر کی قدیم تہذیبوں سے ہوتا ہے، جیسے موہنجو-داڑو اور ہڑپہ کی تہذیبوں میں یہ لوگ تعمیراتی کاموں میں ماہر تھے۔ ان تہذیبوں میں لکڑی کے ڈھانچے، کشتی سازی اور مختلف گھریلو ساز و سامان بنانے میں ترکھان کا اہم کردار تھا۔ ہڑپہ کی تہذیب میں ترکھانوں کے بنائے ہوئے لکڑی کے اوزار اور دیگر اشیاء کا استعمال عام تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس قوم کی ہنرمندی کا آغاز بہت قدیم زمانے سے ہوا ہے۔ اسلامی سلطنتوں کے دور میں بھی ترکھان قوم کا کردار اہم رہا۔ مسلمان حکمرانوں کے زیر اثر برصغیر میں تعمیراتی سرگرمیاں بڑھ گئی اور اس دوران ترکھانوں نے مساجد، مالات اور دیگر عمارتوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں جب تعمیرات کا کام عروج پر تھا، ترکھان قوم کے افراد نے تاج محل، لال قلعہ اور دیگر اہم عمارتوں کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ جب برطانوی سامراج نے ہندوستان پر قبضہ کیا تو ترکھان قوم کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا۔ برطانوی دور میں ریلوے، پلوں اور دیگر بڑی تعمیرات میں ترکھان قوم کی خدمت کو سراہا گیا۔ برطانوی حکومت نے ترکھانوں کو سرکاری منصوبوں میں بھی شامل کیا، جن میں ریلوے کی تعمیر، پل اور مختلف سرکاری عمارتیں شامل تھیں۔ آج بھی ترکھان قوم جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دیہاتی علاقوں میں یہ لوگ ابھی بھی لکڑی کے کام، فرنیچر کی تیاری اور تعمیراتی کاموں میں مہارت رکھتے ہیں۔ شہروں میں ترکھان قوم کے افراد مختلف فیکٹریوں اور تعمیراتی کمپنیوں میں ملازمت کرتے ہیں اور اپنی قدیم عمارتوں کو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ ملا کر مزید ترقی کر رہے ہیں۔ ترکھان قوم کے افراد کی ثقافت میں ہاتھ سے کام کرنا، محنت کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا اور خاندانی پیشے کو نسل در نسل منتقل کرنا شامل ہے۔ یہ لوگ اپنے پیشے کے ساتھ گہری وابستگی رکھتے ہیں اور عموماً اپنے پیشے کو اپنی شناخت کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ترکھان قوم کے ساتھ ایک پرندے کو منسوب کیا جاتا ہے جسے ہم ہدہد کے نام سے جانتے ہیں اور پنجابی میں اسے قلی ترکھان کہا جاتا ہے۔ ترکھان قوم کے بارے میں ایک پنجابی کی مشہور کہاوت ہے کہ ترکھان دا کام تے پھلی دا دم۔ اس کا مطلب ہے کہ ترکھان یا بڑھئی کا کام بہت محنت اور مہارت کا ہوتا ہے، جسے کوئی نازک پھول ہوتا ہے اور اس کو سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کہاوت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ترکھان کی محنت اور فنکاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ترکھان قوم کی تاریخ ایک مسلسل سفر کی داستان ہے جس میں یہ قوم اپنے پیشے کے ذریعے نہ صرف خود کو بلکہ برصغیر کی تعمیراتی اور صنعتی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی آئی ہے۔ ان کی مہارت اور ہنرمندی آج بھی جدید دور میں اہمیت رکھتی ہے اور آئندہ آنے والے زمانوں میں بھی ان کا کردار کم نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ترکھان قوم کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔